تمام ویورز کو السلام علیکم۔ جنوبی کوریا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام کم اور لی ہیں۔ 20% کورین کے نام کے ساتھ کم لگتا ہے۔ جنوبی کوریا پلاسٹک سرجری کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جہاں ہر 3 عورتوں میں سے ایک عورت کم از کم ایک مرتبہ پلاسٹک سرجری کروا چکی ہے۔ جنوبی کوریا، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک کوریا ہے، کوریا کا مطلب ہے اعلیٰ اور واضح۔ اس کا دارالحکومت سیول ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا میں ہنگول زبان بولی جاتی ہے۔ اسے معیاری سائنسی تحریری نظام میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نظام حکومت نیم صدارتی ہے۔ ملک کے موجودہ صدر مون جے ان ہے اور ملک کا وزیر اعظم لی ناک یون ہے۔ کوریا کے مرد عورتوں سے بھی زیادہ میک اپ سے لو کرتے ہیں۔ کورین مرد سالانہ $900 ملین میک اپ پر خرچ کرتے ہیں، جو دنیا میں مردوں کی پروڈکٹس کا 1/4 حصہ بنتا ہے۔ کوریا میں لا مذہب 56.9%، کرسچن 27.6% اور 55.5% کورین بدھ ازم پر یقین رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کا کل رقبہ 1,02,10 کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 107واں بڑا ملک ہے۔ کوریا کی آبادی 5,14,46,201 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 23واں بڑا ملک ہے۔ اگر کوریا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو جزیرہ نما کوریا ایک آزاد خطہ تھا، جس پر جاپان نے 1910 میں قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 15 اگست 1945 کو جاپان نے کوریا کو آزاد کر دیا۔ یہی دن متحدہ کوریا کا یوم آزادی کہلاتا ہے اور 15 اگست 1948 میں کوریا کو جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ یوم آزادی جنوبی اور شمالی کوریا میں یک وقت ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا میں یوم آزادی کو گوانگ بک جل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ دن جب روشنیاں واپس آئیں۔ اس دن سیول کے تمام سرکاری پارک اور عجائب گھر فری ہوتے ہیں۔ مفت بس سروس چلائی جاتی ہے۔ 5 جولائی 1950 کو شمالی کوریا کی فوجوں نے جنوبی کوریا پر چڑھائی کر ڈالی۔ اس طرح جنگ کوریا کا آغاز ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے فوجی دستے امریکہ کی زیر قیادت جنوبی کوریا کی امداد کو پہنچے۔ یہ جنگ 3 سال جاری رہی۔ اس 3 سالہ جنگ میں تقریباً 30 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، جس میں سے 36,940 امریکی شامل تھے۔ 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی اور اس کے ساتھ ہی دونوں کوریائی ریاستیں 38 ارض بلد پر مستقل تقسیم ہو کر رہ گئیں۔ سرحد کو بارودی سرنگوں اور خاردار تاروں سے محفوظ بنانے کا اہتمام کیا گیا۔ بعد میں دونوں ریاستوں کو اقوام متحدہ کا ممبر بنا لیا گیا، لیکن نفرتیں آج بھی ختم نہیں ہو سکی۔ ایل جی، سیمسنگ، ہنڈائی موٹرز، ایس کے ٹیلی کام، کے ٹی، کیا موٹرز ساؤتھ کورین بیس کمپنیاں ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی سیمسنگ کمپنی $52 ارب کا بزنس کرتی ہے۔ کوریا کا جی ڈی پی $2.284 کھرب ہے۔ یہ دنیا کی 11ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ کوریا کی فی کس آمدنی $44,210 ہے اور دنیا میں 28ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ کوریا کی کرنسی کورین وون ہے، جو پاکستانی 11 پیسوں کے برابر ہے۔ کوریائی ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے آگے ہیں۔ کوریا کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .kr ہے۔ کوریا کا کالنگ کوڈ +82 ہے۔ کوریا بھی کبھی غریب ترین ملک تھا۔ سیاستدان کرپٹ اور عوام جاہل تھی۔ سیاستدانوں کا کام سرکاری مال لوٹنا اور ٹھیکے و کمیشن کھانا تھا۔ عوام کا کام بھاری ٹیکس دینا۔ پھر 2 اچھے ایماندار حکمران آئے۔ انہوں نے عوام کی جہالت ختم کرنے کے لیے بہترین سرکاری اسکول کالجز بنائے، جدید ترین ہاسپٹل بنائے، عدالتوں سے انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ کوریا سے گیس تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلتا، سارا تیل و گیس باہر سے منگواتا ہے۔ کوریا اپنے کھانے کی سبزیاں و پھل تک ہمسایہ ملکوں سے خریدتا ہے، مگر مجال ہے کبھی کوئی چیز ختم ہوئی ہو، یا مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی ہو، یا اچانک قیمت میں اضافہ ہوا ہو۔ آج کوریا دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں دوسرے نمبر کی ذہین ترین قوم بھی کورین ہے۔ دنیا کی بہترین کاریں، موبائل ٹیکنالوجی کوریا کے پاس ہے۔ ہزاروں یورپی امریکن کوریا میں ملازمت کرنے آتے ہیں۔ کوریا کو دنیا کا امیر ترین ملک بننے کے لیے کسی معجزہ یا انقلاب کی ضرورت نہیں پڑی۔ صرف صف اول کے چند سیاستدان ایماندار آگے
انہوں نے حکمران طبقے پر بیرون ملک تعلیم اور علاج پر پابندی لگا دی۔ بس پھر چند سال لگے اور ہر ادارہ اور ملازم تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اسی نکمی عوام نے محنت کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ آج جنوبی کوریا میں وزیروں کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر جنوبی کوریا کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو کوریا میں بچوں کی پیدائش کا پہلا دن 1 سال کی عمر شمار کیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں صرف 3.2% افراد ہی موٹاپے کا شکار ہیں۔ کوریا میں پبلک میں شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں۔ جب کسی کورین کا نام سرخ سیاہی میں لکھا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مرنے والا ہے یا پہلے ہی مر گیا ہے۔ کوریا میں کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اسے ویسا ہی دوبارہ کرنے کو کہا جاتا ہے اور میڈیا کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایسا پھر نہ ہو سکے۔ کچھ کورین کا عقیدہ ہے رات کے وقت پنکھے کے نیچے سونے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ آئی فون میں استعمال ہونے والی چپ اور لیڈ ڈسپلے سیمسنگ بناتی ہے۔ کورین 4 کے ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کا مطلب موت لیتے ہیں اور یہ عقیدہ انہیں چین سے ملا ہے۔ کورین اپنے تعلق کو ظاہر کرنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ جوڑے ایک جیسا لباس اور ہاتھوں میں ہاتھ لیے نظر آتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی سب سے زیادہ سپیڈ ہے جو 33.5 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے۔ یاد رہے جنوبی کورین ہر موبائل 4G ہوتا ہے اور کوریا میں 5G کی بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جس کی سپیڈ 2.5 GB تک ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ کورین ہنی چپس کو بے انتہا پسند کرتے ہیں جس کا بیگ $100 میں ملتا ہے۔ جنوبی کوریا کی کئی جیلوں میں حفاظت کے لیے روبوٹ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ کورین شاپنگ کے دلدادہ ہیں، اس لیے کورین شاپنگ مال دنیا کے سب سے بڑے مال میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ صبح 4 بجے تک کھلے رہتے اور ریسٹورینٹ کئی جگہوں پر رات 11 بجے بند ہو جاتے۔ جنوبی کوریا میں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے بلڈ کے حساب سے اس کا بایو ڈیٹا بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو کس سے شادی کرنی بہتر رہے گی، یہ جاپان میں پیدا ہونے والا ایک رواج ہے جو کورین ثقافت میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کوریا میں ٹیکسی مختلف کلرز میں ہوتی ہیں جیسے گرے، وائٹ، اس کا مطلب ہے نارمل گاڑی گزارے والا ڈرائیور۔ بلیک کلر ٹیکسی کا مطلب ہے آرام دہ اور ہائی پروفائل ڈرائیور۔ جنوبی کورین چھتیں مسکراہٹ کی علامت پر ختم ہوتی ہیں جس کا مطلب ہے شالا نظر نہ لگی۔ کوریا میں سب سے مشہور آنکھوں کی پلاسٹک سرجری ہے جو 16 سال کے جوانوں میں مقبول ہے۔ جنوبی کوریا کی قومی ڈش کیمچی ہے جو سبزیوں اور مسالہ جات سے بنائی جاتی ہے جسے مہینے کے لیے زیر زمین خمیر کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا 1250 عیسوی میں ہوئی اور اس کی 170 قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ کوریا کی ایک ڈش بوسنا ٹانگ ایک روایتی کوریائی سوپ ہے جو نیورنگیز نسل کے کتوں کے گوشت سے بنائی جاتی ہے۔ دنیا کی آدھی سے زائد آن لائن گیمز کوریا میں خریدی جاتی ہیں۔ جنوبی کوریا میں لو موٹلز بہت مشہور ہیں جو ویڈنگ ڈیکوریشن میں پر ہارس کے حساب سے کپلز کو رینٹ پر دیے جاتے ہیں۔ کوریا کے تمام گھروں کو گرم رکھنے کے لیے چھتوں میں گرم پانی کے پائپوں کو گزارا جاتا ہے جس سے گھر بھی گرم رہتے ہیں اور پانی بھی استعمال کے قابل۔ کوریا میں کچھ لوگ شادی کرنا پسند نہیں کرتے، اسے انہوں نے لو میرج کا نام دیا ہوا ہے۔ جو شادی کر کے رہتے ہیں انہیں وہ ارینج میرج کہتے ہیں۔ جنوبی کورین دنیا میں سب سے زیادہ کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ 10 پن بولنگ دوسری جنگ عظیم کے دوران کوریا میں متعارف کروائی گئی تھی جو آج بھی مقبول ہے۔ شیرون گلاب کوریا کا مقبول پھول ہے۔ جنوبی کوریائی جزیرے جیجو کی خواتین روایتی طور پر کام کرنے جاتی ہیں جبکہ ان کے شوہر گھر میں رہتے ہیں۔ ان خواتین کو ہینیو یعنی سمندری خواتین کہا جاتا ہے۔ کوریا میں بچے کی پیدائش کے 3 ہفتے تک دروازے پر مرچ یا پائن کی ڈالیاں لٹکائی جاتی ہیں تاکہ بدروحوں کو خبردار کیا جا سکے۔ جنوبی کوریا کا مقبول ترین کھیل مارشل آرٹس اور تکوانڈو ہے جو 2000 سال پہلے ایک کوریا نے ایجاد کیا تھا جو اب اولمپکس میں بھی شامل کر لیا گیا۔ جنوبی کوریا میں میک ڈونلڈ سمیت تمام ریسٹورینٹ گھروں میں براہ راست کھانا بھجواتے ہیں۔ ہنڈائی کیا آٹوموٹو گروپ جنوبی کوریا کی سب سے بڑی اور ایشیا میں دوسری سب سے بڑی اور دنیا میں 5ویں سب سے بڑی آٹو میکر کی حیثیت سے شمار ہوتی ہے جو سالانہ 8 ملین نئی کاریں اور ٹرک بناتی ہیں۔ جنوبی کورین ہفتے میں 55 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ہارویسٹ مون فیسٹیول کے لیے 20 ملین سے زائد جنوبی کورین اپنے آبائی شہروں میں سفر کرتے ہیں تاکہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جائیں اور قبروں پر کھانا پکانے کے لیے تحائف لائیں۔
جنوبی کورین کی شادی کے کپڑے عام طور پر سرخ ہیں، جو اچھی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جنوبی کوریا کے 78.5% آبادی کے پاس ایک سمارٹ فون ہے۔ 18 سال سے 24 سال ہر شخص کے پاس سمارٹ فون ہے۔ سیول میں مصروف ترین صبح کے لیے شہر کی انتظامیہ نے پیشہ ورانہ سب وے پائمر کو نوکری پر رکھا ہے، جو یونیفارم میں ملبوس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین میں گھساتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں چور کی قسمت میں پروٹوکول نہیں، ذلت اور جیل ہوتی ہے، کیونکہ کورین معاشرے میں چور کی طرفداری یا حمایت کرنا بے شرمی اور بغیرتی سمجھا جاتا ہے۔ کوریا میں شرح پیدائش کم ہونے کی وجہ سے آبادی گھٹ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت نے غیر ملکیوں سے شادی کا قانون نرم کیا ہے۔ کورین حکومت نے چند مخصوص ملکوں کے ساتھ شادی کے معاہدے بھی کیے ہیں، جس سے لاکھوں کورین نے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے شہریوں سے شادیاں کی ہیں۔ اب کوریا میں تقریباً 10% شادیاں غیر ملکیوں سے ہوتی ہیں، جبکہ ان شادیوں میں سے 5 سال کے اندر 40% طلاق ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔